عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه لبنا الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم النبوت کا مسئلہ ایک مثال کے ذریعے سے، ایک تمثیل کے ذریعے سے ہمارے ذہن نشین کرایا کہ میرے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے، ہماری اس طرح مثال ہے جس طرح کوئی آدمی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تیار کرتا ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلڈنگ کا سلسلے میں طاف بین النظار، دیکھنے والے، تعجب کرنے والے زیارت کرنے کو جاتے ہیں۔ یتعجبون من حسن بنیانہ، اس کی ایک ایک چیز دیکھ کر حیرت زدہ ہیں۔ یہ مثال دی جا رہی ہے انبیاء کے ساتھ۔ اس میں میں لقمہ دیتا ہوں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی اس طرح دیواریں، اینٹیں ہیں کہ ہر میں حسن ہے۔ حضرت آدم کا حسن اپنی انداز کا ہے، حضرت موسیٰ کریم اللہ کا حسن اپنے انداز کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن اپنے انداز کا ہے، سب میں حسن ہے۔ آدمی دیکھتا ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے، کتنی اعلیٰ بلڈنگ بنی ہوتی ہے، لیکن دیکھتا ہے ایک اینٹ کی جگہ نہیں، یہ جب تک نہ لگے تو یہ عمارت مکمل نہیں ہوتی، یہ عمارت ناقص ہے، اس میں کمزوری نظر آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیون وانا خاتم الرسول، میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ میں مرزا قادیانی کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے یہ تو بالکل واضح کہ اللہ کا ہر نبی حسین ہے، اس کے حسن کا کوئی کمال کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جس کو مرزا غلام احمد کہتے ہیں اس کو حسین کیا کہنا، اس کو تو آدمی کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ جو خود کہے میں انسان کی آر کی جگہ ہوں، میں اس کی ذلت کی جگہ ہوں، تو وہ اس کو تو انسان بھی کہنا بہت مشکل ہے، چیز جائے کہ اس کو کوئی ہم لقب دیں کہ اتنے گندے آدمی کے ہم پہلے پڑھ گئے، اس کے انکار پر اس کو لوگ نبی مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ میری طبیعت حاضر نہیں، میں باتیں کر نہیں سکتا، تاہم علامہ اوقافی صاحب نورانی صاحب کا حکم ہوا تو میں نے کہہ دیا۔ اب میں ان سے عرض کرتا ہوں، یہیں بیٹھے بیٹھے سب یہیں بیٹھے رہے، ہاتھ باندھ لیں، آنکھیں جھکا لیں اور تصور مدینہ پاک کا کریں۔ آپ سب حضرات کا علامہ اوقافی صاحب بھی شکریہ ادا کر چکے ہیں، امتیاز شاہ صاحب بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی بزم ارشاد جامعہ رضویہ کا مشکور ہونا چاہیے، اتنی حسین محفل جائے، اس نے آپ کو اچھے کام میں بلا لیا۔